عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، میں کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہا کہ جس کو انگریزی کی کتاب یاد ہو، سائنس کی کتاب یاد ہو یا بایو کیمسٹری کی کتاب یاد ہو، میں ایسے شخص کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حافظ قرآن جو قرآن کا حافظ ہو اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور تو اس طرح پڑھے جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اس طرح تو پڑھ، جہاں پر تو رک گیا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مرتبہ مقام ہوگا۔ اب حافظ قرآن جب پڑھنا شروع کرے گا، جب آہستہ آہستہ پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اب قیامت کے روز جب وہ آہستہ آہستہ پڑھے گا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا، جہاں پر وہ رک گیا وہی اس کا مقام، وہی اس کا مقام، مرتبہ، اس کی شان۔ یہ تو حافظ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اب اس کے والدین کا کیا مرتبہ ہوگا قیامت کے روز؟ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دی، حافظ قرآن بنایا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل بھی کرے، خالی قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کرنا، بلکہ قرآن پاک پڑھے بھی صحیح، اس پر عمل بھی کرے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ہے حافظ قرآن کے والدین کی عظمت کی شان۔ ان کی شان یہ ہے قیامت کے دن کہ قیامت کے روز جن والدین نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، اور حافظ قرآن ایسا نہیں کہ وہ حفظ اس نے کر لیا بس بعد میں بھول گیا، نہ، اس پر عمل بھی کیا، تو ایسے والدین کو قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا، سر پر تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو سامعین محترم، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ آپ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ بات بالکل درست ہے، آپ پڑھائیں، ضرورت بھی ہے، لیکن اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں، قرآن کا حافظ بھی بنائے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسائل کا حل دیا گیا ہے، ہر مسئلے کا اس کے اندر جناب والا حل موجود ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ سامعین محترم، اب یہ تو حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ اور والدین کی کیا شان ہے کہ اس کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن مجید کسی چمڑے میں داخل کیا جائے، کسی چمڑے میں داخل کیا جائے یا ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر نہ کرے گی۔ قرآن پاک کو کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو حضرات مجھے یہ بتائیں، جس چمڑے میں قرآن مجید ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہو سکتا، تو جس کے سینے میں قرآن مجید ہو اس پر کیا آگ کا اثر ہو سکتا ہے؟ جب چمڑے کے اندر قرآن پاک کو رکھیں گے تو اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی۔ جس حافظ قرآن، جس بندے کے سینے میں قرآن ہوگا، کیا اس کو آگ کچھ کہے گی؟ کیا اس پر آگ اثر کرے گی؟ یہ ہے بلند و مرتبہ حافظ قرآن کا۔
آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، تاکہ انہیں دین کے مسائل کا علم ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ خالی حافظ قرآن نہیں بنانا، بلکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے کہ اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کی شان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔